علیکم دوستوں، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولس پہ۔ میں واپس آ گئی۔ ہاں جی، میں نے واپس آ گئی کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ جو کیا ہوا تھا کہ سیکنڈ ایپیسوڈ آئے گی تو دیکھ لو میں کتنی جلدی واپس آ گئی۔ ویسے جلدی تو نہیں آئی، میں کھانا شانا کھا کے آرام سکون سے واپسی ہوئی ہے میری۔ تو اب میں آپ لوگوں کی ایپیسوڈ آج کی ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ تو ہم باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ہم ایپیسوڈ، میرے گلے میں کچھ ٹکا، میں پہلے ایپیسوڈ ریڈ کر لو، باقی ہم باتیں بعد میں کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ سوری۔ جانے عشقم قسط نمبر 81، تحریر عریش شاہ، سرپرائز ایپیسوڈ بائی عریش شاہ۔ یہ راستہ ایسے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بارش بہت تیزی پکڑ چکی تھی۔ بارش بہت تیزی پکڑ چکی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ ایک طرف گاڑی کھڑی کر چکا تھا کیونکہ آگے کا راستہ بند تھا۔ وہاں کے ایک پولیس والے سے اس نے وجہ جاننی چاہی تھی۔ سر، آگے کچھ درخت گر گئے ہیں۔ تیز بارش کی وجہ سے طوفان نے اپنا زور پکڑ لیا اور آگے کا راستہ بند ہو گیا۔ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے جب تک درخت نہیں اٹھا لیے جاتے اور جب تک جگہ صاف نہیں ہو جاتی، اور کوئی بھی گاڑی آگے نہیں جا پائے گی۔ آگے کا راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آدھی پہاڑی سڑک پر آ گئی ہے، اسی لیے راستہ کافی دیر تک بند ہی رہے گا۔ آپ لوگوں کو گاڑی میں ہی انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ پار وہاں ایک ہوٹل ہے، وہاں پر چلے جائیں۔ اس نے تھوڑے ہی فاصلے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ کافی سارے لوگ ادھر ہی جانے کا رخ کر رہے تھے کیونکہ تفصیلات کے مطابق شاید صبح تک یہ راستہ کھولنا ممکن نہ تھا۔ یہ تو بہت برا ہو گیا۔ دادا جان انتظار کر رہے ہوں گے، اور یہاں پر موبائل کی بھی سروس نہیں ہے۔ گھر پہ فون کر کے کیسے بتاؤں؟ راستہ کھولے بغیر تو ہم آگے نہیں جا پائیں گے، اور پچھلا راستہ بھی شاید اس سے زیادہ خراب ہوگا۔ اگر مین سڑک کی یہ حالت ہے تو پھر وہ راستہ تو پہلے ہی کافی بری کنڈیشن میں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا تھا، جبکہ انائش کے چہرے پر بھی پریشانی آ چکی تھی۔ چلیں پھر اس ہوٹل میں جا کر پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس رابطہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اس طرف سروسز ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا، جس پر مکرش نے ہاں میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر وہیں رکنے کا ارادہ کر رہا تھا کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز تھی۔ ایسے میں ہوٹل تک پہنچتے ہی وہ لوگ بھیگ جاتے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، میں تو تمہارے ساتھ کہیں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو پھر ایک بہت شاندار ہوٹل ہے، جنگل کے بیچوں بیچ، جنگل میں منگل کریں گے۔ وہ اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے لبوں پر جاندار بوسہ دیتا، فل رومانٹک موڈ میں بولا تھا، جس پر انائش نے گھبرا کر آہستہ سے اس کے چہرے پر چت لگائی تھی۔ جنگل میں منگل کے بچے، پہلے اس بارش کا کچھ کریں، سوائے رومانس کے اور کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتے اسے کچھ دور کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ظالم بیوی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اپنے ہاتھ پر چھوٹا سا نشان دکھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ یہ میں نے آپ کو بیبی والی سزا دی ہے، اس نے چھوٹا سا سرخ نشان دیکھتے ہوئے معصومیت سے مسکرا کر کہا تھا، اور میں تمہیں بروں والی سزا دوں گا، بس ہوٹل میں چلو تو صحیح، پھر تم دیکھنا سزا کسے کہتے ہیں، بدلہ لوں گا۔ وہ پیار سے اس کے
گال پر جھکتا شدت سے بھرپور انداز میں بوسہ لیتا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ شاید وہ بھول چکا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، ہم بارش کے رکنے کے بعد ہوٹل کی طرف جانے والے تھے، اس نے یاد کروایا۔ میں سزا دینے کے لیے بے قرار ہوں، تم جلدی آؤ۔ اب بارش رکے یا نہ رکے، مقرر شاہ نہیں رکے گا۔ وہ اسے اشارہ کرتا باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی وہ گاڑی لاک کرتا اس کا ہاتھ تھامتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی مضبوطی سے تھامتی بھیگتی بارش میں اس کے ساتھ ہوٹل کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ انہوں نے جب ہوٹل میں قدم رکھا تو وہاں پہلے سے ہی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ جب اس کی نظر ایک طرف ڈیسک پر بیٹھی امریش پر پڑی تھی، وہ ایک نظر اسے دیکھتا اسی کے پاس آ رہا تھا۔ ارے مقرر بھائی، آپ بھی یہیں آ گئے، راستہ بند ہو گیا ہے، ہم اس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا اس سے مقدم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جب مقدم خود ہی ان کے پاس آ گیا، وہ سمجھ چکا تھا کہ راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ بھی ادھر آ گئے ہیں۔ عجیب اتفاق تھا، ان چاروں کو ایک ہی جگہ ملا دیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہوٹل میں بس ایک ہی کمرہ تھا۔ یار مسئلہ بن گیا ہے، ہوٹل میں بس ایک ہی کمرہ ہے، بہت سارے لوگوں کو کمرہ ملا ہی نہیں۔ ایک جان پہچان کا بندہ تھا ادھر تو اس نے کمرہ دلوا دیا، ورنہ بڑا مسئلہ بن جاتا، کیونکہ راستہ ساری رات نہیں کھلے گا۔ مقدم اس کے پاس رکے اسے بتانے لگا تھا کہ ہوٹل میں اور کمرہ نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی کمرے میں رہ لیں گے، کون سا، ہم لوگ ایک دوسرے سے انجان ہیں، مقدم خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا۔ اس پر مقرر نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ انائش کو بہت ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ مقرر کی امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ وہ کہاں اس کے ساتھ رومانٹک موڈ میں یہاں تک آیا تھا، اور کہاں اسے آگے سے یہ پتہ چلا تھا کہ ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں ہے۔ چلو یار، شکر ہے کمرہ تو مل گیا نا، گزارا کر لیں گے، ہم نے کون سا ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ وہ اس سے چابی لیتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا، جب اسے پیچھے سے ایک اور جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ ارے یار، ایسے کیسے کمرہ نہیں ہے، راستہ بند ہے، تم لوگوں نے یہاں ہوٹل بنایا ہوا کیوں ہے؟ اگر تم لوگ کمرہ نہیں دے سکتے تو جواب دو۔ وہ لڑ رہا تھا۔ جب مقرر نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے ساتھ سہمی ہوئی انایا کھڑی تھی۔ مقرر اور مقدم دونوں پلٹ کر اس کی طرف آ گئے تھے، شاید وہ بھی راستہ بند ہونے کی وجہ سے یہاں پھنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا، دیکھ بھائی، 2 کمرے بک کروا، ایک کمرہ لڑکیوں کے لیے، ایک کمرہ لڑکوں کے لیے، مطلب میرا بھائی بھی یہاں آنے والا ہے، وہ بھی گھر کی طرف واپس آ رہا ہے تو سیدھا یہیں آئے گا۔ مجھے کہیں سے بھی کمرہ چاہیے، آج رات کچھ نہ کچھ کر کے تجھے ڈبل بلکہ ٹرپل قیمت دوں گا، لیکن کمرے کا انتظام کر کے دینا پڑے گا۔ وہ اپنے ازلی انداز میں اس سے کہہ رہا تھا، جب اچانک سے ایک طرف سے مقرر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جبکہ مقدم اس کے دوسری طرف آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس سے اتنا فری نہیں ہوا تھا کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ پاتا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ ہماری جاسوسی کر رہے ہو، یا کہیں تم لوگوں کے ساتھ بھی وہی تو نہیں ہوا جو سب کے ساتھ ہوا ہے؟
وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا تھا، جبکہ عنایا تو اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ شناور اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے سب کو بتا چکا تھا کہ وہ شناور ہے، زراور نہیں۔ ہم یہاں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن تو یہاں عنایا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہماری فیملی میں الاؤڈ نہیں ہے؟ مکرش نے دانت دکھاتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ اس کی پلاننگ کے بارے میں وہ پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ لیکن اس طرح ان کا ہوٹل میں ملنا اس کے لیے بہت مزے کی کنڈیشن تھی۔ فضول مت بول، تو یہاں جو کر رہا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ گاڑی رستہ بند ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتی اور ہم یہاں برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور مجھے اس طرح گھور کر میری بیوی کو شرمندہ مت کر۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس نے اس کا دھیان پاس کھڑی عنایا کی طرف دلایا تھا، جو کہ پہلے ہی مکرم اور امریش کو یہاں دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی، اور پھر مکرش کا انداز ایسا تھا جو اسے مزید پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ خیر جو بھی ہے، تجھے ہوٹل میں کمرہ نہیں ملنے والا، اور نہ ہی وہ جناب جو ادھر آ رہے ہیں ان کو ملنے والا ہے۔ ہمیں ایک ہی کمرہ ملا ہے، وہ بھی بہت مشکل سے، اور وہ بھی مکرم کے یہاں پہلے آ جانے کی وجہ سے۔ تو رات وہیں پر آرام سے بیٹھ کر گزار لیتے ہیں، باقی دیکھا جائے گا۔ یہاں اور کوئی کمرہ نہیں ہے سوائے اس کمرے کے، وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں گاڑی میں ہی رات گزار لوں گی۔ ویسے بھی بہت سارے لوگ وہاں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کمرہ بہت مہنگا دیا جا رہا ہے، تو وہاں آپ لوگ یہاں کمرے میں رہیں، میں گاڑی میں رہوں گی۔ اس نے ایک چور نظر امریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ نہ تو مکرم کو دیکھنے کے حق میں تھی اور نہ ہی امریش سے نگاہیں ملانا چاہتی تھی۔ اس کی کنڈیشن کو شناور بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ ہاں یار، ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، تم لوگ انجوائے کرو، آ جاؤ عنایا۔ وہ عنایا کی آنکھوں میں آنے والے موٹے موٹے آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دوسری طرف کر چکا تھا، جہاں وہ ان لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ تھے۔ نہ جانے کیوں عنایا کو لگا کہ شناور اسے دنیا والوں کی بری نگاہوں سے بچا لینا چاہتا ہے۔ اس نے بے اختیار اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تھا۔ اس وقت اسے یہی اپنا مضبوط صاحبان لگ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، ہمارے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو گاڑی میں رات گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب لوگ کون سا سونے والے ہیں کمرے میں؟ ہم سب کا سونا آسان نہیں ہے، اسی لیے ہم رات کو انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا ہے، ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا۔ مکرش نے ماحول کی سنگینی کم کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، ہمیں جانا ہے، عنایا نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی، جب اچانک زراور زرشے کی بھی وہاں انٹری ہو گئی، جبکہ انائش کو نہ تو عنایا کے انکار کی سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی وہ ان سب باتوں کو سمجھ پا رہی تھی جو وہاں ہو رہی تھی۔ اسے تو بس اتنا پتا تھا کہ مکرش کے پلان پر بری طرح سے پانی پھر چکا ہے۔ ارے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ زراور اندر داخل ہوتا، کبھی مسکرا رہا تھا تو کبھی حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوٹل میں کمرہ نہیں ہے اور ہم سب ایک ہی کمرے میں رہنے والے ہیں، مکرش نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے واہ یار، یہ تو بہت مزے کی بات ہے، چلو ایک ساتھ انجوائے کریں گے، مزہ آ جائے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا کہ اچانک انہیں اپنے قریب سے ایک اور کھنکار کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ سر سے پیر تک بھیگا ہوا
ان کے قریب ہی کھڑا تھا، وہ بھی اس بارش میں پھنس چکا تھا اور اس کو اس حد تک بھیگا ہوا دیکھ کر سب لوگ کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ کتنا حسین اتفاق تھا جس نے ان سب کو ایک ساتھ کر دیا تھا۔ وہ 9 کے 9 ایک ہی کمرے میں رہنے والے تھے، کیونکہ مکرش کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شناور اور عنایا کو اس طرح گاڑی میں رات گزارنے نہیں دے گا، اور وہ مکرش کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ جس انداز میں شناور نے عنایا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب رکھا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کی بری نگاہ اس پر نہیں پڑنے دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مجھ پر اعتبار کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اپنے کان کے بالکل قریب سرگوشی نما آواز سنائی دی تھی۔ عنایا نے سر اٹھا کر ایک بار اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے، شاید وہ مقزم سے خوف زدہ تھی۔ اس رات مقزم کے تھپڑوں نے اسے ایک اور دنیا سے روشنا کروایا تھا، وہ سب سے لاڈ اٹھوانے والی ایک شخص کے تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر اعتبار کرے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ لگی آہستہ آہستہ قدم اس کمرے کی طرف بڑھانے لگی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اگر کچھ جانتی تھی تو صرف اتنا کہ وہ اس کے بے حد قریب اس کا محرم ہے، وہ اسے ہر بری نظر سے بچائے گا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ سرپرائز تھا میری طرف سے۔ یقیناً آپ لوگوں کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی، اور منعشق قلب یار ہستم کی آخری قسط میں پوسٹ کر چکی ہوں، تو وہاں پر جائیں، ایپیسوڈ کو لائک کریں، جیسے کہ آپ نے مجھے اس ناول میں بہت 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 زیادہ پیار دیا ہے، تو تھینک یو سو مچ۔ یہاں پر میں کچھ اپنے اسپیشل ریڈرز کا ذکر کروں گی، یہاں نہیں، کل انشاءاللہ PDF لنک کے ساتھ میں بتاؤں گی۔ جن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میرے گروپ میں، میرا گروپ اتنا ایکٹیو رکھا ماشاءاللہ سے کہ کیا ہی بتاؤں میں، تو یار سچی آپ لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہر قدم پر میرا ساتھ دیتے ہو، ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہو تو آپ کی رائٹر ہے، تو تھینک یو سو مچ۔ اس ناول میں آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ دیا ہے، اور میں ایسا لگتا ہے میرے گلے میں کچھ اٹک گیا ہے، تو سوری، بار بار میرا بیچ میں بھی وہ ہو رہی تھی، تو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے پیار کا۔ یہ ناول جانے عشقم انشاءاللہ منڈے سے میں فیس بک پر سٹارٹ کروں گی، تو یہاں پر یہ ناول کمپلیٹ ہوگا، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فیس بک پر دوں گی تو یہاں نہیں دوں گی، جس طرح سے یہاں ایپیسوڈز آ رہی ہیں ڈیلی وائز، وہ ہاں ایسے ہی آئیں گی، لیکن فیس بک پر بھی یہ ناول میں سٹارٹ کر رہی ہوں، کیونکہ ریڈرز نے بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں بھی ناول چاہیے، تو یوٹیوب کے لیے نیا ناول جلد ہی سٹارٹ ہوگا، جس کا نام ابھی نہیں بتاؤں گی، یار میں نام بتا دیتی ہوں نا تو ادر رائٹرس اس نام پہ خود شروع کر دیتی ہیں ناول، تو پھر مجھے بعد میں کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا ناول کا نام کاپی کر لیا، تو پھر بہتر ہے نا کہ ہم بتائیں ہی نہیں، جب تک ہم نے شروع نہیں کرنا تب تک ہم نے بتانا ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اب میں بتاؤں گی بھی تب بھی جب میں سٹارٹ کروں گی، اس سے پہلے تو میں نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے میرے ناول کا نام کیا ہوگا۔ تو جو نیکسٹ ناول میں سوچ رہی تھی کہ میں ویب سائٹ کے لیے لکھوں گی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا الگ ہوگا وہ ناول، وہ میں تھوڑا پچھلے زمانے پہ لکھوں گی، جیسے تھوڑا پچھلا تھوڑا آگے، یعنی کہ دونوں دور
بیچ میں شامل ہوں گے. تو اس کی کافی انٹرسٹنگ تھیم ہے. مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے آپ مجھے ہمیشہ پیار دیتے ہو اس ناول پہ بھی مجھے بہت سارا پیار دو گے. ہاں ہیں کچھ لوگ، کیونکہ اس کا ٹاپک کچھ ایسا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں مجھے کرٹیسائز بہت زیادہ کیا جائے گا، لیکن اٹس اوکے. اگر میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس موضوع پہ لکھوں گی تو لکھوں گی. جو برے کمنٹس ہیں ان کو نہیں پڑھوں گی. تو اب تو میرے ریڈرز ماشاء اللہ سے کوئی برا کمنٹ آتا ہے تو اس کو اتنی سناتے ہیں کہ بندہ خود ہی اپنا کمنٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ جانا بہتر سمجھتا ہے. تو اب تو مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ تو جن کو میں کہتی ہوں میرے لاڈلے ریڈرز ہیں. تو ہاں اب میری لسٹ ہو گئی ہے لاڈلوں والی بھی، تو اچھی خاصی لمبی لسٹ بن گئی ہے میرے لاڈلے ریڈرز کی. اور یہ سب کچھ من عاشق قلب یار ہستم کے درمیان میں ہوا ہے. اتنے سارے پیارے پیارے معصوم کیوٹ سے ریڈرز ملے ہیں مجھے، جو کہ خود بخود میرے لاڈلے ریڈرز بن گئے. تو انشاءاللہ میں جب لائیو آؤں گی، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا من عاشق قلب یار ہستم کے بعد میں آپ لائیو آؤں گی. اب میں پرسوں آتی ہوں یا ترسوں آتی ہوں، لیکن میں جلد ہی آ کر بہت ساری باتیں کروں گی. وہاں میں بتاؤں گی میرے فیوریٹ ریڈرز کون سے ہیں. تو آج کے ایپیسوڈ ریڈ کریں. ایپیسوڈ فضول میں میری ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور اپنا پیار دیتے رہیں. انشاءاللہ فیس بک پہ ملتے ہوں نیکسٹ ناول کے ساتھ. یہاں پر بھی جلدی نیکسٹ ناول کے ساتھ آؤں گی، لیکن فی الحال اس کو ختم کر لوں. اس کی ابھی بہت ساری ایپیسوڈیں رہ گئی ہیں. ابھی آپ لوگوں کی شکایت دور کرنی ہے، رومانس نہیں ہے تو رومانس بیچ میں ایڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائے کو دیں اجازت. اللہ حافظ.